شخصیت آپ کے روبرو اس وقت ہیں، کل ہم کروا چکے ہیں۔ علم و ادب کی ایک معیاری قداور شخصیت، آپ اپنی ایک پہچان علم و ادب ساتھ یہ جڑے رہے ہیں۔ ان الفاظ ہی ان کی پہچان نہ صرف پنچ بلکہ پوری ریاست میں ایک منفرد شخصیت کے مالک۔ اس کے لہجے میں قیامت کی فسوں کاری تھی، لوگ آواز کی لذت میں گرفتار ملے۔ جی ہاں، جب آپ ان کا آج خطبہ، لیکچر یا لائیو سیشن آپ سماعت کریں گے، یقیناً آپ کہیں گے کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک۔ تو آپ کے سامنے ہیں کے کپور صاحب۔ تو آپ ان سے مراحل سے لے کر آج تک کا سارا علمی، ادبی، فنی، تدریسی سفر جو ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ پنچ کے حوالے سے پنچ کی تاریخ، ادب، کلچر، ثقافت آپ جان سکتے ہیں۔ آپ کے روبرو ہیں جناب کے کپور صاحب۔ اپنے ان دوستوں کو، ساتھیوں کو، لوگوں کو، عزیزوں کو میرا دعا اور سلام، جو میری گفتگو کے مراحل سے جو میں کہنے کی کوشش چاہ رہا ہوں، آپ محسوس کریں گے۔ میرا نام تو لے لیا گیا، میں کے کپور، اسی پونچھ شہر کا رہنے والا، یہی میری پیدائش، یہی میری نوکری، یہی میری رہائش۔ اور اگر میں بتا دوں آپ کو کہ میں 1947 میں جب غدر ہوا، جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا، میری عمر 10 برس کی تھی، اور ہم اکٹھے سکول میں جب جایا کرتے تھے تو میرے اہل اسلام کے، اہل سکھ، اہل ہندوز کے دوست جو میرے ملا کرتے تھے، ایک شخص جو آج اعلیٰ کشمیر میں رہنے والے ایک شخص تشریف لائے، وہ زمیندار اخبار جو لاہور سے نکلتا تھا 47 سے پہلے، جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، انہیں آ کے یہاں ایک پنچ کے علاقے میں 2 ہائی اسکول ہوا کرتے تھے، ایک ہمارے پنچ کا گورنمنٹ اسکول اور دوسرا اسلامیہ ہائی اسکول، جس لوکیشن اس طرف ہے جہاں آج بھی محمد بانڈے کا گھر ہے، جہاں ٹریننگ اسکول چلا کرتا تھا۔ وہ وہاں تشریف لائے، انہوں نے کہا میں سن رہا ہوں کہ پنچ کو خطۂ کشمیر کے عارض کا دل کہیے، اسے ہندوستان کی جان کہیے یا دل کہیے۔ تو مجھے سب سے پہلی بڑی بات یہ کہنی ہے کہ میں جب 47 کی بات کرتا ہوں، جب میری عمر 10 برس تھی، ہم اکثر اپنے دوست ملا کرتے تھے اور ہمیں تلقین یہ دیا جایا کرتی تھی کہ وہ بھی کیا دن تھے کہ ہم تم جسم دو ایک جان تھے، ایک دوجے کے تھے ہمدم، آبرو ایمان تھے، خوبصورت دل تھے اپنے، خوبرو ارمان تھے، ہندو مسلم بعد میں تھے، پہلے ہم انسان تھے، ہم کو آتا رب دوستوں کی دید، دل ملتے تھے دیوالی میں، ہولی عید میں۔ یہ گہوارہ رہا ہمارے ہندوستان میں، ہمارے پنچ کی تہذیب کا۔ آپ کو میں معذرت چاہوں گا، ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں پرتیما سنہا بنارس سے آپ کو آداب کہہ رہی ہیں، بورسی صاحب آپ کو گڈ ایوننگ سر بول رہے ہیں، لیاقت خان آپ کو آداب نمسکار بول رہے ہیں، زائد مہتاب صاحب آپ کو سن رہے ہیں۔ پنچ شہر میں آپ کی پیدائش، کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کے ساتھ لوگ جڑ چکے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، تو جی بسم اللہ۔ تو میرا دور شروع ہوا، بچپن کا دور تھا، شخصی دور تھا۔ گو یہاں بادشاہت نہیں تھی، لیکن راجہ موتی سنگھ کے وقت سے پنچ کی 4 تحصیلیں، جو تحصیل باغ، تحصیل سنتی،
तहसील मेहंडर और तहसील हवेली, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, मुस्तबिल एक ज़िला पुंछ था, एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी थी, राजे थे। गो वक्त बीतता गया, लेकिन ये है कि उन लोगों के साथ हमारे इर्तिबात तो नहीं रह सके, क्योंकि वो पहले ही से थे। और ये डोगरा सल्तनत जो यहाँ कायम थी राजा मोती सिंह से 47 में। मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि जब मुझे कहा गया, मेरे अजीज़ दोस्त ने मुझसे कहा कि आप मैं बोलूँ इस बारे में, मैं इतना कहूँगा, पहले आप कहूँगा कि मुझे उर्दू ज़बान में बोलने के लिए, और मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपने कॉलेज की तालीम तक और संस्कृत का एक स्टूडेंट रहा, 6ठी क्लास से लेकर BA की क्लास तक। लेकिन उर्दू से मुझे इश्क है, रग़बत है, प्यार है, इसमें बहुत बड़ा खलूस और रंगीनी है इस ज़बान में। मैंने इस पर ही गौर किया और मैं इतने अशार याद रखता हूँ, जब रात को भी बोलता हूँ गुनगुनाया जाता हूँ। कहता हूँ कि उर्दू ज़बान के लोग लिख रहे हैं कि 2G की वजह से। डॉक्टर आशिक चौधरी कह रहे हैं कि तारीखी गुफ्तगू आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद असद आपको साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं। आफ्ताब मीर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। मैं ज़िला राजौरी से हूँ और मेरे नाना जान इम्तिहान पास किया। ये नौशाद साहब हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के HOD उर्दू डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी आपको खुशामदीद और आवाज़। इफ्तिखार चौधरी आपको गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। तो आप 1947 के बीच में रुक गया था। आप जब यहाँ से आपने कहा था कि कॉलेज एक ही हुआ करता था, तो वो गुफ्तगू दोबारा शुरू कीजिएगा। डॉक्टर मुश्ताक वानी कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी तो मैं आपको ये कहता चलूँ कि 1947 जब मैं 5वीं क्लास पढ़ा करता था, मेरी उम्र 10 वर्ष की थी, उस वक़्त पुंछ में इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ करता था। जो आज का पुंछ का हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज था, लेकिन बंद हो गया। उसके बाद जो पुंछ का सही कॉलेज, जो आज डिग्री कॉलेज पुंछ चल रहा है, ये 1955 में 2 कॉलेज हुकूमत ने मंजूर, एक पुंछ के लिए और एक ज़िला डोडा के लिए। जब यहाँ बना, मैं पहले ही कॉलेज की हदूद से पार हो चुका था, और अब सवाल ये देखना है कि मुझे ये बताया गया है कि मैं कहूँ आपसे कि मेरी ज़िंदगी के मराहल कैसे गुजरे। तो मैंने आज से तकरीबन, आज मुझे 25 बरस रिटायरमेंट के हो चुके हैं। मैं 1995 में रिटायर हुआ। तो मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा अरसा जब मैं पुंछ में बैठा, मैंने कहा कौन सा पेशा अख्तियार किया जाए बख्शी गुलाम को कहने के लिए। उस वक्त वहाँ नायब सर कैंडिडेट लगते थे। मैंने कहा नहीं। किसने कहा? मेरे एक दोस्त मोहम्मद अली बांडे जो फौत हो चुके हैं, वो मेरे साथ थे। मैंने कहा क्या किया जाए? कहने के यार, मैंने कहा ठीक है। तो बख्शी साहब ने फ़ौरन ही अपनी कलम की ताकत, क्योंकि ज़बान में हुक्म होते थे, कलम की ताकत चलती थी, मैं यहाँ आ गया और मेरा आगाज़ सर्विस का शुरू हुआ 50 से, और मैं 2000 तक काम करता रहा। तकरीबन 40 बरस नौकरी की मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मुख्तलिफ कैपेसिटी। गुस्ताख इमाम शमीम बांडे साहब कह रहे हैं आपको कि लविंग पर्सन हैं, और इसी तरह आफ्ताब मीर हैं, वो खुशामदीद कह रहे हैं, और कुछ लोग और भी हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। जी शुक्रिया शमीम बांडे साहब। तो जब ये काम चला तो काम चलता गया। उसके बाद मेरी प्रमोशंस हो गई। तहसील एजुकेशन ऑफिसर हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हुआ करते थे, आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं। तो मैंने तमाम ये मराहल अपने दौरान सर्विस में बतौर टीचर ज्वाइन करने के बाद ये तय किए, और आज मैं बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि हमने कोशिश की कि अपने इस तालीमी मयार को पस्ती से उभारा जाए,
تعلیم کے معیار کو بڑھایا جائے اور بچوں میں لوگوں میں ایک تلقین کی جائے کہ امن و آشتی راستی خوش و حواس باخبر ہو کے چلنے کی کوشش کیجیے، اور ہندوستان پہ جو قہر آلود باتیں ہو رہی ہیں ہم کوشش کریں۔ اور میں نے بطور ٹیچر یہ محسوس کیا کہ کوئی بھی بچہ ہمارے سامنے آیا، ہم نے یہ محسوس نہیں کیا یہ بچہ کس دھرم کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس ذات کا ہے، کس برادری کا ہے، بلکہ میں ان کو پڑھاتا رہا، کام کرتا رہا ہوں۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ میرے 2-3 بہت اچھے شاگرد، ایک چودھری مسعود کالا بن کے رہنے والے ہیں، وائس چانسلر بابا غلام، جو وائس چانسلر بابا غلام شاہ یونیورسٹی میں تعینات تھے۔ تو وہ آئے، ان کے والد صاحب ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ کہنے لگے کہ ماسٹر کیول کون ہے یہاں؟ تو میں نے کہا جی میں ہی ہوں۔ کہنے لگے میں نے اس کو 9th میں داخل کرنا ہے، چونکہ اس وقت مہنڈر میں 8ویں تک سکول ہوا کرتا تھا۔ وہ کالا بن کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جب یہاں آئے تو میں نے کہا آئیے میری کلاس میں داخل ہو جائیے۔ تو میں نے کہا ایک بار وہ آئے بیٹھے تو بات شروع ہو گئی، ان کے والد صاحب چلے گئے، اور بعد میں مجھے تعارف تب ہوا کہ جب میں تحصیل ایجوکیشن آفیسر مہنڈر تعینات ہوا تو میں اس علاقے میں دورے پہ گیا، اور میں نے محسوس کیا کہ کہاں کالا بن اور کہاں چودھری مسعود کا اتنا بہت بڑا سفر طے کرنے کے بعد پونچھ میں 9th میں داخلہ لینا اور یہاں سے پڑھنا اور ایسی پوسٹ تک پہنچنا جہاں اس کو فخر ہے، مجھے ناز ہے اپنے اس عزیز پہ۔ اس کے بعد کام چلتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے پنچ کی عظمت کو بقا کو بڑھانے کے لیے، چونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پنچ کو خطہ کشمیر کے عارض کا تل کہا گیا ہے، اور اس میں جان بھی ہے، دل بھی ہے، جذبات بھی ہے، احساسات بھی ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ ہم جہاں کہیں جاتے رہے، جو بھی محفل ہوتی رہی، پنچ کی بقا، پنچ کے وقار کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور یہاں کے جو عزیز ہمارے پنچ کے رہنے والے ہیں، بے پناہ ہمارے دوست ملتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں 1990 کی بات ہے، میں بمبئی چلا گیا، مہاراشٹر کی کیپٹل سٹی میں۔ تو وہاں جب پہنچا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں ایک پنچ کا لڑکا ہے، سردار لڑکا، جو ٹامبے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا ہے۔ میں نے کہا ضرور میرا شاگرد ہوگا، میرا شیشیہ ہوگا۔ تو سردار گجن سنگھ ایک شخص بولا، میں نے کہا، وہ مجھے پاؤں پڑا، میں نے کہا آپ؟ کہنے کہ میں یہاں بابا انسٹیٹیوٹ، جو ٹرامبے کے انسٹیٹیوٹ ہے، اٹامک انسٹیٹیوٹ میں یہاں تعینات ہوں۔ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اردو کی محبت، اور ان بزرگ آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، یہ ان کی محبت ہے جو ان کی زبان سے یہ تاثیر، اور اس کے بعد ایک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت تاریخی گفتگو سننے کو مل رہی ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ واہ جناب کیا کہنا ہے۔ یہ ہیں اشفاق چودھری صاحب، زاہد صاحب اور مشتاق صاحب۔ تو وقت بڑھتا چلتا رہا اور نوکری میں کرتا رہا۔ میں پنچ میں تعینات رہا، مہنڈر میں تعینات رہا، ہرنی اسکول میں تعینات رہا، چھترال اسکول میں تعینات رہا، سرنکوٹ اسکول میں تعینات رہا، منڈی کے علاقے کا میں تعینات رہا۔ یہ تمام علاقے دیکھ کے اور آج یہ محسوس کرتا ہوں، جب کہیں کسی جگہ جاتا ہوں لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر کیول ہمارے سامنے موجود ہے جو ایک اچھی ڈسٹرکٹ فورس سے ریٹائر ہوا۔ اس سے بڑا میرا اللہ کے سامنے میرا کیا عزت مان مل سکتی ہے کہ اس نے اتنی شفقت کا ہاتھ ہمارے سر پر رکھا جو اللہ کی ذات ہے۔ اور میں آج تک اس عمر میں، جب میں کہتا ہوں، میں پچھلے 2 مہینے پہلے اس کرونا وائرس کے حالات سے پہلے کالج میں ایک فنکشن تھا، میں گیا، مجھے بلایا گیا وہاں، تو جموں یونیورسٹی میں پہنچا، یہاں سے انہوں نے کہا، کہنے کہ صاحب آپ بولیے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آئی ایم کے کپور، اے ینگ مین آف 81۔ کہنے کہ سر 81 کے آدمی ینگ مین ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا ینگ مین۔ ایک لڑکی کھڑی ہوگی، کہنے کی سر آپ 81 ہیں، اینڈ مائی فادر از جسٹ 6 months old in service, he has retired, he is confined to bed۔ میں نے کہا بیٹا آپ کا نام؟ کہنا میرا نام ستندر کور۔ میں نے کہا بیٹا اپنے پاپا کو کہو کہ میں اپنے آپ کو اس لیے 81 کا ینگ مین کہنے کی یہاں جسارت کر رہا ہوں
کہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، ناک ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، دل دو ٹانگیں کام کر رہی ہیں، خون چل رہا ہے، اس سے بڑی اور صحت مند زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے تم اپنے والد کو کہو وہ اٹھیں، بستر کو چھوڑیں، آگے چلیں تو قدرت ان کا ساتھ دے گی۔ میں ایک اکثر بات پڑھتا رہتا ہوں، میں نے کہا کہ میں اردو اسٹوڈنٹ نہیں رہا، لیکن اردو کا ایک بات مجھے یاد کہتی ہے۔ میں ڈاکٹر بشیر بدر کو پڑھ رہا تھا، میرے پاس پچھلے ہفتے کچھ لوگ آئے کہنے کہ بہت بڑا وائرس پھیل چکا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مت کہو، آج ڈاکٹر بشیر بدر کی بات وہ یاد آتی ہے کہ تو یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کچھ دیر شام بھی رہا کرو، کوئی ہاتھ بھی ملا نہ پائے گا جو ملو گے تم تپاک سے، یہ عجیب نئے مزاج فصلوں سے ملا کرو۔ اب یہاں فاصلے اتنے ہو گئے کہ مجھے یہ میرے عزیز دوست انٹرویو دے رہے ہیں، میں اپنے کبھی ناک، کبھی یہ ناک، کبھی یہ منہ، کبھی میں چھپاتا ہوں، کبھی یہ چھپاتے ہیں، کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ یہ جو ناگہانی آفت، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے، اے میرے اللہ یہ جو ناگہانی آفت ہے اس کو درست کر دے، ہمارے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے، اور یہ دنیا بھر میں جو انتقام کی آگ یہ وائرس ڈیزیز لے رہی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ میں اکثر صبح اٹھ کے اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں۔ آپ دوست بھی جو مجھے سن رہے ہیں یہ دعا کیجئے یہ مرض ختم ہو، ہم پھر اٹھیں، پھر پھیلیں، پھر دیکھیں، پھر چلیں، پھر بات کریں، پھر گھومیں، تو میں سمجھوں گا کہ زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ اب میں اس وقت 83 ایئرس ہو چکا ہوں، اور آج بھی میں کہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، جب مجھے لوگ اسٹیج پہ بلاتے ہیں میں بولتا ہوں اور وہاں جا کے بات کرتا ہوں، تو نوجوان نسل کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں جب جاتا ہوں فی البدی کوئی تیاری کر کے نہیں جاتا۔ یہی میرے عزیز جب دوست میرے پاس آئے، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں کوئی تیاری نہیں، صرف یہ ہے کہ اپنے زندگی کے جتنے اچھے وقت گزرے ہیں، جو لمحات گزرے ہیں، ان کو، اور آپ مجھے اس دوران مجھے تقدس دے رہے ہیں، عزت مان دے رہے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں کہ آئیے یہی تلقات میرے اور آپ کا قائم رہیں، ہم زندگی میں پھلیں، آپ پھلیں اور پھولیں، اور مجھے بھی خدا توفیق عطا کرے کہ میں زندگی کے جو بقیہ ایام ہیں وہ آرام، سکون، تسکین سے گزار سکوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اکثر دعا کرتا رہتا ہوں یہ پنچ کا خطہ پھلے پھولے، یہاں کامرانی ہو، یہاں اطمینان ہو، یہاں سکون ہو۔ آئیے میں پنچ کے عوام کی طرف سے آپ تمام سننے والے دوستوں کا، حضرات کا شکر گزار ہوں، اور آئیے دعا کریں کہ اس پنچ کے شہر نے یہاں اگر پیدا کیا، آپ نے نام سنا ہوگا جو ہندوستان کے قائم مقام پرائم منسٹر رہے، اور اس کے بعد ایک اور کرشن چندر پنچھی جو ایک بڑے افسانہ نویس ادیب، ایک بہت اچھے لوگ چلتے رہے، یہاں ان کے بھائی مہندر ناتھ، ان کی بہن سرلا کماری، اور یہاں اکثر لوگ جب بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ نے دوستوں نام سنا ہے راکیش شرما کا؟ راکیش شرما کا تعلق پنچ سے تھا، جو ایسٹروناٹ تھا، جو چاند کے اوپر آسمان پہ پہنچا، اور دور تھا، اس نے پوچھا راکیش ہاؤ ڈو یو فیل ان دی ہائر اسکائیز ان مون؟ اس نے جواب دیا اندرا جی آنریبل پرائم منسٹر، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ اس شخص کا کلام ہے، اور یہاں یہ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک بات کہہ دوں، جس شخص سے رامائن کا سیریل لکھا ہے، ایک آگاہ کر دوں تمام حاضرین دوستوں کو، سننے والوں کو، جو اس کے محرک رامائن سیریل کے، وہ بھی یہاں پنچ کے رہنے والے تھے۔ یہ میں نے پڑھا ایک کتاب میں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کتنا پنچ کے شہر کو، پنچ کی دھرتی کو فخر حاصل ہے۔ اور یہاں اگر تحسین جعفری کا نام سنا ہوگا، جس نے پاکستان میں جا کے جو آزاد کشمیر، وہ کہتے ہیں ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں،
باتیں کچھ بھی ہم کہیں، لیکن اس شخص نے وہاں نام کمایا. یہاں ماسٹر نقی محمد ہوا کرتے تھے ہمارے فزیکل ٹیچر، جب میں 5ویں پڑھتا تھا 1947 سے گئے کہ کیپٹن بنے ہاکی کی ٹیم کے. یہ پنچ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہاں کے عوام کی، یہاں کے لوگوں کی، وہ علاقہ ہو یا یہ علاقہ ہو. سوال یہ ہے جو پنچ کے لوگ یہاں آئے، جب یہاں پہنچے ہم نے ان کو خوش آمدید کہا 2005 میں، بعد میں طوفان آ گیا، فلڈ آ گیا، زلزلہ آ گیا، وہ یہاں پہنچے. میں نے ان سے یہی کہا کہ دوستو آؤ ہم تو مل کے یہ کوشش کریں، یہ رواداری، یہ بھائی چارہ، یہ امن، یہ سکون، یہ پنچ جو گہوارہ رہا ہے، ہم یہاں اس کو مرتب کریں گے، کوشش کریں گے ہم لوگ آرام سکون سے رہ سکیں، اور پنچ کا نام اس عنبر تک پہنچے، اس آسمان تک پہنچا جہاں راکیش شرما جو ایک ایسٹروناٹ وہاں چاند کی دنیا پہ پہنچا تھا. آج ہندوستان کی حکومت کہہ رہی ہے 2022 کو پھر پہنچیں گے چاند کی دنیا پہ، لیکن میرے پنچ کا ایک عزیز دوست راکیش شرما وہ وہاں پہنچا، اس نے اس آسمان کی سرزمین کو، چاند کی سرزمین کو چھوا اور پھر وہ واپس آیا. یہی میری کنٹریبیوشن آپ کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ. یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے انگریزی ادب پر بھی آپ کو پورا عبور ہے. راج کمار بہروپیہ جموں سے ہیں، ہمارے بہت عزیز ہیں، دوست ہیں، وہ آپ کو نمسکار کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب سننے کو مل رہا ہے. ناظرین، اور میں خاص کر کے مشتاق احمد وانی صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس یونیورسٹی میں آج اس وقت آپ پروفیسر کی حیثیت سے ہیں، ان کے اس یونیورسٹی کے بنیاد گزار یعنی مسعود چودھری جو ہیں وہ ان کے شاگرد رہے ہیں. سوچئے وہ اپنے آپ پہ ناز کرتے ہیں تو انہیں اپنے شاگرد پہ ناز ہے. تو بہرحال میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست، میں اپنی سنبھال میں مجھے یاد ہے کہ جہاں تک بھی میں سن پایا ہوں انہی کی آواز تھی. ہم بچے تھے تو ان کی آواز سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے جو تاریخی ایک منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا، وہ چاہے گلزاری لال نندا ہوں، کرشن چندر ہوں، مہندر ناتھ ہوں، ان کی بہن سرلا ہو، یا راکیش جی کی انہوں نے بات کی، تحسین جعفری کی بات کی، چراغ حسن حسب کی بات کریں گے، تو یہ تمام تر چیزیں کوئی سوال ہیں کہ عصر حاضر کے پرآشوب دور کے تعلق سے آپ کا نئی نسل کے لیے کیا پیغام ہے. یہ ڈاکٹر اشفاق چودھری جی کہہ رہے ہیں. مشتاق احمد وانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ آپ کی آواز آپ کے جذبات و احساسات کی مؤثر ترجمانی کر رہے ہیں. مبارکباد کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، انسان انسانی قدروں کا جینا عوام کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. تو بہت خوب. اشفاق چودھری صاحب کا ذوالفقار نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائی سلیوٹ ٹو مائی بیسٹ ٹیچر. ذوالفقار نقوی انگلش کے لیکچرر ہیں مہندر سے. تو اشفاق چودھری جی کا سوال ہے کہ عصر حاضر یہ جو ہمارا پرآشوب دور ہے، اس کے تعلق سے آپ نئی نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے آپ سے ایک بات کہنا بھول گیا کہ میں اکثر یہاں ہندوستان پاکستان کی ڈیلیگیشن کی میٹنگز دلی میں، کشمیر میں اور جموں میں ہوتی رہیں. میں ایک بات بھول گیا، جب میں وہاں پاکستان کے حضرات وہاں پہنچے، میں وہی پیغام آپ دوستوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے وہاں کچھ اشعار پڑھے تھے، وہ میں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان پاکستان کے تنازل کے بارے میں جو یہاں یہ دن بدن یہ حالات مشکوک اور بنتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے میں بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ اے پاکستان کے میرے دوستوں، ہندوستان کے ادب نواز ساتھیوں، آؤ ہم تو مل کے بیٹھیں، پیار کی باتیں کریں اور کھلیان پیار کی باتیں کریں، کارخانوں اور کار کی باتیں کریں، دل کی دھڑکن میں چھپے ایثار کی باتیں کریں. اور پھر دوستو اب محبت کے دیے کی روشنی بھی دیکھ لیں، دشمنی تو دیکھ لی ہے، دوستی بھی دیکھ لیں. آئیے یہ پیغام عالم انسانیت تک پہنچائیں. یہ پیار، یہ محبت،
یہ خلوص، یہ نیک نیتی، یہ جذبہ ایثار یہ قائم اور دائم رہے میرے عزیز بچوں میں، عزیز ساتھیوں میں، میری آنے والی نسل میں، اور ہندوستان کا نام اونچا ہو، میرے پنچ کا نام اونچا ہو۔ جب میرے پنچ کا نام اونچا ہوگا، میں جہاں بھی ہوں، یہاں ہوں یا جہاں بھی کہوں، میں اپنے آپ کو فخر سے سر بلند کر کے کہوں گا میرا پنچ کا مقام سرفر فرست ہے۔ بہت ذوالفقار نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آسک ہم دیٹ آئی ایم اے سن آف بابو علی حیدر شاہ آف گرسائی۔ تو جناب آپ کی بات پہنچا دی ہے۔ مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ نے ایک اہم شخصیت کا انتخاب کیا ہے اور ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال آپ جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں، بے شک یہ تاریخ ہے، یہ ہمیں کتابوں سے نہیں میسر ہو سکتا۔ یہ جتنا بھی آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ آپ ہیں اور یہ ہمارے ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس وقت جو آپ اس پنچ میں عرصہ دراز سے ہیں، ادب کے حوالے سے جو تخلیق ہے یا جو ہم کہیں گے جو کریٹیویٹی ہے، اس اعتبار سے آپ نے کیسا پایا ہے یہاں کی کریٹیویٹی کو لے کر اگر ہم بات کریں؟ دیکھیے، پنچ کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں جو لوگ پارٹیشن کے بعد یہاں آئے، یہاں جو اہل اسلام کے میرے بھائی بہن تھے، وہ چلتے بنے۔ چونکہ میں ایک بات کہہ دوں کہ ہم نے پاگل پن میں اپنے گھر کا بٹوارا کیا، دل جگر اور سوچ کو نفرت کا گہوارہ کیا، زہر سے الفاظ سینچے آنکھ کو پارا کیا، بہنوں کی عصمت لوٹی اور ہم نے نظارہ کر دیا، ہم نے لاشوں سے سبھی تالاب گڑے بھر دیے، اپنے ہی ہاتھوں سے مادر ہند کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دو ٹکڑے جو ہو گئے، اس سے بہت بڑا اثاثہ، قیمتی اثاثہ، زرخیز اثاثہ بٹ گیا۔ اور جب ملک بٹتا ہے، انسان بٹتے ہیں، زمین تقسیم ہو سکتی ہے، انسان بٹ سکتے ہیں، جیسے ہم بٹے 47 میں۔ آپ تو جو میرے سننے لوگ ہیں، آپ 47 کے بعد کی پیداوار ہوں گے۔ جو میرے عزیز میرا انٹرویو دے رہے ہیں، یہ بھی 47 کے بعد کی پیداوار ہیں، لیکن میں نے وہ شخصی دور بھی دیکھا ہے اور وہ آپ جمہوری دور بھی دیکھ چکا ہے۔ آئیے کوشش کریں، میری نوجوان نسل کے دوست ہمت سے کام کریں، اسقلال سے کام کریں۔ پنچ کے لوگوں نے بہت بڑا نام کمایا ہے۔ آپ بھی راکیش شرما بنیے، آپ بھی گزارنندہ بنیے، آپ بھی تحسین جعفری بنیے، تو میں سمجھوں گا میرے پنچ کی عظمت بحال ہوئی ہے، اس کی بقا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فن تدریس اردو کی اگر ہم بات کریں تو اردو، کیونکہ آپ نے یہ گریجویشن تک یہ مضامین نہیں پڑھے، جیسا آپ نے کہا کہ میں نے سنسکرت پڑھی، ہندی پڑھی، دوسرے جتنے بھی مضامین تھے، سبجیکٹس تھے، آپ نے اردو بہت بعد میں۔ آج الحمدللہ اتنی خوبصورت اردو آپ پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بہت خوبصورت سبق آموز باتیں یہ لکھ رہے ہیں ہمارے زاہد مہتاب صاحب۔ تو میں چاہوں یہ جو اس وقت کا دور ہے، جس کو ہم صارفی دور کہہ سکتے ہیں، انٹرنیٹ، موبائل، یا ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ سائنٹیفکلی ہم اس وقت دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ایسے میں کتاب اور انٹرنیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کتاب کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو موجودہ دور سائنسی یا ہم سائبر ایج جس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے اب کتاب سے کیا رشتہ ہے، کتاب کے ساتھ رشتہ رکھنا ضروری ہے، کتاب کی اہمیت، موجودگی، اس پر اگر آپ۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ چونکہ اب یہ میں کہیں اور بیٹھا ہوں جہاں یہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں یا مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں، اگر آپ میرے پاس آئیں، میں نے کہا گو میں اردو کا طالب علم متعلم نہیں رہا، لیکن اگر آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس 20 اردو کی کتابیں ہیں جو میں نے اپنی لائبریری میں سجا کے رکھی ہیں، اور جب کہیں آرام سے جا کے کہیں بیٹھتا ہوں، وہ کھولتا ہوں، دیکھتا ہوں اور اس کو رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو شاعری، جو نثر کی بات، نظم کی بات، اگر کوئی 50، 60، 100 کتاب ہے، اس 20% جو بکس ہیں وہ میری اردو زبان کی ہیں۔ میں اکثر آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ اس زبان میں چاشنی ہے، مٹھاس ہے، اور جب میں اشعار پڑھتا ہوں، جو میں نے ڈاکٹر بشیر بدر کے شعر پڑھے، جب یہاں یہ سنتا ہوں
کہ आओ हम तुम मिल के बैठें प्यार की बातें करें, तो ज़िंदगी में कोशिश ही है कि अपने प्यार की बातें करने से, मिठास करने से हमारा ये जो तफरीक है, ये जो गलत सोच है, मनफी सोच है, इसमें इस्तवारी आ सकती है, बदल सकती है, और हम एक नया हिंदुस्तान, एक नया भारत, एक नया हिंदुस्तान, एक दुनिया में एक इनकलाब ला सकते हैं। और मुझे यकीन कामिल है कि पुंछ की धरती में खूबी मौजूद है कि मैं अगर 83 ईयर्स की एज में आज भी ये बातें आपसे कर रहा हूँ, मेरी ज़बान में लुकनत नहीं है, मेरी ज़बान में कोई, सिर्फ इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर इस उम्र तक पहुँचें, खुदा आपको वहाँ तौफीक अता करे, तो हिम्मत, इश्कलाल, शफ़क़त, नेक नीयती, ईमानदारी से काम कीजिए, तो खुदा आपकी हर गाम, हर मोड़ पे मदद करेगा। और जब अल्लाह आपका मददगार होगा, आप फलेंगे, फूलेंगे, नाम कमाएंगे। आप इस वक्त जैसा कह रहे हैं कि 80 अबो जो हैं, आपको कह रहे हैं कि वाह जनाब वाह, सलाम आपको और हमारे पुंछ को कि आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो बहरहाल आपने इतना अरसा जो यहाँ देखा सुना, इसका उतार चढ़ाव, यहाँ की तहज़ीब बदली, यहाँ का कल्चर बदला, यहाँ अदब बदला, या यहाँ जो कुछ भी हालात बदलते रहे, उन सब से आप दो चार होते रहे। इस बीच में चाहे वो कृष्ण चंद्र थे या ठाकुर पुंची थे या चिराग हसन हसरत थे या दूसरे जितने भी अदीब शायर जिनका आपने नाम लिया है, क्या किसी से कोई अदबी गुफ्तगू, कहीं मिलना उठना, उनके साथ चलना, कोई ऐसा मौका ज़िंदगी ने फराहम किया हो? बिल्कुल, बहुत। अगर आप, मैं याद एक अपना सिलसिला मैं भूल गया। मैं सुरनकोट में प्रिंसिपल तैनात था हायर सेकेंडरी स्कूल का, तो पता लगा कि कृष्ण चंद्र यहाँ आ रहे हैं पुंछ की दौरे पर, और सलमा सदीकी उनके साथ हैं। मैं सुरनकोट के डाक बंगला पहुँचा, मैं उनसे मिला, मैंने कहा आप मेरे अदारे में तशरीफ़ लाइए, मेरे नौजवान नस्ल के बच्चों से मिलिए और देखिए वो कहेंगे कृष्ण चंद्र कौन है जिसने ये अफसाने इतने लिखे हैं। उनको पूरा खैर मकदम किया, उनको हमने बैठा के चाय पे दावत दी। वो और सलमा सदीकी दोनों वहाँ पहुँचे, आराम से रहे। कहने लगे मेरा जी कहता है मैं यहीं बसनीक बन जाऊँ, यहीं रह जाऊँ। यह खूबी थी उस वक्त, उससे बात की। तो मैंने ऐसे शख्स को यहाँ बुलाया। यहाँ GL नंदा साहब बतौर होम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं बिल्कुल कॉलेज के सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। वो कॉलेज में भी यहाँ आए तो कहने लगे, ढूंढने लगे कि वो नंदा साहब कहाँ चले गए हैं। तो मुझे पता लगा, मुझे पता था, तो मैंने देखा कि नंदा साहब उस गली में घूम रहे हैं जहाँ वो स्कूल के ज़माने में बैठ के पढ़ा करते थे। मैंने कहा उनके सिक्योरिटी स्टाफ को, आइए मेरे साथ चलिए, मैं बताऊंगा नंदा साहब कहाँ पहुँचे। ये उन था, ये लगाव था उनको पुंछ की धरती से। वो वहाँ पहुँचे, एग्जैक्टली उस कमरे में गए जहाँ उन्होंने 10वीं तक पढ़ने की कोशिश की। ये कोई याद होगा सर, ये कौन सा सन हो सकता है जब आपने सलमा और कृष्ण चंद्र जी को चाय पिलाई? और ये मैं वहाँ तैनात था 72-73 में। तो जुल्फ़िकार नकवी साहब कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं जानता कि इन्होंने उर्दू पढ़ी है या नहीं, लेकिन मुझे मैट्रिक में इन्होंने एक गज़ल, मुझे नहीं लगता कि कोई उस्ताद उस अंदाज से बात समझा सकता है। तो एक अहम सवाल डॉक्टर मुश्ताक वानी साहब कर रहे हैं कि मेरा इस हवाले से मजमून शाया हुआ था कि फेसबुक आई किताब है, फेसबुक आई किताब गई। हाँ अच्छा, फेसबुक आई तो किताब गई, बिल्कुल। तो बहरहाल इन्होंने किताब की अहमियत बता दी और इन्होंने कहा कि मेरे पास जितना भी किताबी असासा है उनमें 95 से अबो जो परसेंटेज है वो उर्दू किताबों की है। आफ्ताब मीर जी हैं, वो कह रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे, ऐसे चलती फिरती किताब हो के जो मालूमात हम किसी किताब से हासिल नहीं कर पाए वो ऐसी शख्सियत से हासिल हो रही हैं। तो बिल्कुल इन्होंने नंदा जी का, इन्होंने कृष्ण चंद्र जी का वाक़या आपके सामने बयान किया। सच में ये किताबों में नहीं मिलेगा कि कृष्ण चंद्र जी को सुरनकोट में किसने चाय पिलाई और किसने क्लास में ले जाकर बच्चों के रूबरू करवाया। तो ये चीज़ें हमारे लिए तारीखी हैं। बहुत से लोग इस वक्त आपको चाहूँगा कि अदब पर बात, समाज
بہبودی کی اگر ہم بات کریں، یہاں کا آپ نے کلچر بتایا، ہندو مسلم سکھ ایکتا ہے، یہاں کی فضا جو ہے وہ یقیناً تعصب سے پاک ہے، یہاں پنپنے والا ادب، اس بارے میں بھی آپ ذرا بتائیں عوام کو، ہمارے ناظرین کو، آپ کس شخص کو، کس شاعر کو یا کس ادیب کو پونچھ کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں یا پڑھا ہے؟ دیکھیے، یہاں تو بہت بڑے اچھے شعراء حضرات گزرے ہیں، جن کے نام اگر پڑھوں تو ایک بہت طویل فہرست بن جاتی ہے۔ میں نے اگر نام دیا تحسین جعفری صاحب کا، یا یہاں چودھری دینات رفیق صاحب تھے، یہاں ایک درابا کے سرنکوٹ کے بلدیو رہبر تھے، بہت عظیم، بڑا اچھا لکھا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا ہم نے کہ بھائی آپ شراب پیتے ہو یار، کیا کارن کیا ہے، یہ کیوں پیتے ہو؟ سوال پوچھا گیا۔ یہاں چودھری بھارت بھوشن ڈی سی پونچھ ہوا کرتے تھے، میں اسٹیج پہ سیکرٹری کا کام کر رہا تھا، اسٹیج سیکرٹری تھا۔ تو وہ اٹھے، اس نے کہا جب کبھی لڑتے ہیں آپس میں میرے قلب و دماغ، کشمکش دونوں کی نپٹانے کو پی لیتا ہوں میں، بات اپنی جب کبھی سمجھا نہیں سکتا انہیں، ایک جرہ ان کے سمجھانے کو پی لیتا ہوں میں، کام کر جاتی ہے رہبر آگ پر یہ تیل کا، ارے اور دل کی آگ بھڑکانے کو پی لیتا ہوں میں اکثر اس کو سنتا، یہ یاد آتی ہیں باتیں جو ذہن میں محفوظ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آفٹر 60s آدمی کی تھوڑی جو میموری ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، لیکن اب مجھے آج بھی اگر چودھری رفیق صاحب جو استاد رہے چلے گئے، بلدیو رہبر چلے گئے، موتی لال کپور چلے گئے، میرے چچا جان چودھری دیان کپور جنہوں نے اردو کا اخبار یہاں کھولا 47 سے پہلے، یہ کون کہاں کی بات، پونچھ کی عظمت ہی کچھ عجیب ہے۔ یہاں 3 اخبار 47 سے پہلے چلا کرتے تھے، میں گو پانچویں پڑھتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ اتنے اچھے ذوق کے مالک ہیں۔ کپور، ان کے لڑکے موتی لال کپور، وہ اردو کا اخبار چلاتے تھے۔ اردو زبان سے اتنا عشق تھا ان لوگوں کو کہ وہ اردو زبان کی بقا کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا کچھ بھی کر پڑتے تھے۔ تو میں بھی اپنے دوستوں ساتھیوں سے جو آپ سوال کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں ایک ایسے سمندر میں کہ جس میں سمندر کی کوئی تہ موجود نہیں ہوتی، کہ اردو کا ذہن، اردو کی ادب کی ذوق سے میں جب اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار پونچھ میں نے اگر اردو نہیں پڑھا، لیکن اگر اردو کے اشعار یہ زبان بولتا ہوں، یہ تو سننے والے کہہ سکتے ہیں کہ زبان میں چاشنی ہے، مٹھاس ہے، اچھا کیا نہیں، وہ کرٹک وہ ہیں، سننے والے وہ ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ کو بولا جائے جس میں کم از کم اس الفاظ کی چاشنی قائم اور دائم رہے اور اردو ادب گہوارہ پھلتا اور پھولتا رہے۔ مجھے جب میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 2005 میں جب یہاں پاکستان سے لوگ یہاں تشریف لائے، پونچھ کے لوگ یہاں آئے، بارڈر کھلا تو وہ آئے، یہاں پہنچے اور میرے ملے، کہنے لگے جی ایک شخص نے مجھے کہا کہ وہاں ایک دوست ہے کہ کپور ہے، آپ اگر وہ ملے تو جو بھی ملے اس سے گلے ملنا۔ وہ شخص آیا، وہ کہنے لگا صاحب کہ میں 47 میں بھی 5ویں پڑھا کرتا تھا، میں اس وقت راولہ کوٹ میں رہتا ہوں، مجھے آپ اور میں ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھا کرتے تھے 5ویں کلاس میں، ایک ڈیسک سے بیٹھا کرتے تھے۔ جب 47 کا غدر پڑا، یہ حالات خراب ہوئے، میں صبح اٹھتا ہوں، میں نے کہا یار یہ میرا عظمت کہاں چلا گیا؟ کہنے کے صاحب دیکھا اس کے گھر میں دروازہ بند، میں بڑا پریشان ہو گیا 47 نے، کہ آج تک وہ اکثر جب اس کے یہاں لوگ 2005 میں آئے، کہنے کے ہم ان سے گلے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے گلے ملا، میں نے کہا میں وہ کہتے ہیں جی وہ بیچارہ مریض ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، وہ آ سکا نہیں، لیکن اس نے کہا کہ ایک کیول ہوتا تھا، اس سے بات کر لینا اور گلے ملنا۔ مجھ سے اس کے باپ نے یا چچا نے یا ماما نے، جو بھی شخص تھے، وہ گلے ملے۔ میں نے کہا یہ میرا پیغام لے جائیے، صحت مند کرے۔
کہیں ملیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے اس وقت کا جب میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ انور خان صاحب سن رہے ہیں، تجندر صاحب سن رہے ہیں، ذاکر ملک بلیسی کہہ رہے ہیں کہ کپور صاحب دی لیجنڈ۔ تو بہرحال جو بھی اس وقت ہمارے ناظرین کچھ ابھی جڑے ہیں، آپ کے سامنے یہ زندگی کی 83 بہاریں جو ہیں دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے 47 بھی دیکھا، 65 بھی دیکھا، 62 بھی دیکھا، 71 بھی دیکھا، 90 دیکھا، اور یہ آج کی کرونا مہاماری بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بیچ میں انہوں نے عوام کے ساتھ کیا رابطہ بنا کے رکھا، کس قدر یہ خوشگو ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ان کا حافظہ اللہ کا میں کہوں گا کہ ان پہ احسان ہے۔ خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جی زاہد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب۔ تو انٹرنیٹ وہاں نہیں، انٹرنیٹ کی یہاں بھی پرابلم ہے۔ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہاں انٹرنیٹ کچھ کمزور ہے، تو یہاں بھی انٹرنیٹ کچھ کمزور تھا، ان کی بار روکنی پڑی مجھے۔ تو بہرحال میں آپ سے، کیونکہ ہمارا وقت بس 10 منٹ باقی رہ گیا ہے، 5 سے 6 تک ہوتا ہے، تو آپ نے اس عمر میں اتنی خوبصورتی سے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، تاریخ کے اعتبار سے ہمارے یہاں بہت سے تاریخ نویس بھی ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت باتیں آپ نے کی ہیں۔ پنچ کی کوئی خاص جو آپ کو لگے کہ یہ باقی اضلاع سے یا باقی اسٹیٹوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے عالمی منظر پنچ کو دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر کے عارض کا تل ہے، تو آپ نے اسے آسمان تک بھی پہنچایا راکیش جی کے تھرو۔ میں چاہوں گا کہ پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود کوئی خاص ایسی تہذیب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے خاص پہچان پنچ کی جو ہمارے ناظرین یاد رکھیں۔ سب سے بڑی بات میرے عزیز جو آپ نے کہی، میں اکثر کہتا ہوں جب کسی محفل میں مجھے بلایا جاتا ہے، گو سچائی بولنا آج کے دور میں ایک بڑا بھاری گناہ ہے، لیکن جب میں ملتا ہوں میں کہتا ہوں کہ پونچھ کی کتنی عظمت ہے کہ پونچھ ڈسٹرکٹ جس کا میں رہنے والا ہوں، میں کشمیر میں گیا تھا اور وہاں ایک بڑا بھاری اجتماع تھا ادبی ذہن کے لوگوں کا، تو میں نے کہا تھا کہ پونچھ کے ڈسٹرکٹ کا نام و نشان آپ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی ذات کو بہت ابھار رکھا ہے۔ وہ کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا پونچھ ڈسٹرکٹ جہاں کا میں رہنے والا ہوں، وہاں 67% اہل اسلام کے بھائی بہن بستے، اور میری تعداد چند لوگوں میں آتی ہے، جس میں سردار لوگ بھی ہیں، جس میں ہریجن بھی ہیں، جس میں بودھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ لیکن ہمارا جب کہیں ہم ملتے ہیں کسی سے، اتنے تقدس سے ملتے ہیں، اتنے پیار اور احترام سے ملتے ہیں، وہ تفریق رہتی کہیں نہیں۔ ہم نے کبھی بغاوت میں غلط کام نہیں کیا کہ 67% لوگ ہونے کے باوجود بھی پونچھ کی دھرتی پہ استحکام ہے، یہاں دلکشی ہے، یہاں خلوص ہے، یہاں نیک نیتی ہے، یہاں ایمانداری ہے، یہاں یہاں سچائی ہے، یہاں ایمانداری ہے، اور یہ ہم اس کو مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ جب میں کہیں مہنڈر جاتا ہوں، سرنکوٹ جاتا ہوں، منڈی جاتا ہوں، لورن جاتا ہوں، کھڑی جاتا ہوں، کرماڑا جاتا ہوں، لورن جاتا ہوں، پونچھ بیٹھتا ہوں، یہ کہتا ہوں آؤ میرے دوستو، اس پونچھ کی عزت وقار کو قائم رکھیے، یہ اتفاق میں تقویر دے گا، یہی میرا نام بڑھائے گا، یہی ہمیں بہت اونچے مقام تک پہنچائے گا۔ آنے والی جو نسلیں ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا ایک یہ اہم سوال رہتا ہے کہ اردو کے ساتھ جڑیں۔ اردو ایک تہذیب یافتہ زبان ہے، یہ آپ نے کہا ہے، آپ کے پاس آج بھی اس کا بہت سا اثاثہ گھر میں ہے۔ تو جو ہماری نئی نسل کے لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، کچھ ابھی کالج میں ہیں، بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اردو سے متنفر ہو رہے ہیں، انگریزی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انگریزی، ہندی، پنجابی جو بھی ہو وہ پڑھیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اردو سے آپ کا ان کے لیے کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اگر مجھے اردو سے عشق ہے، اس زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، آپ جو تحریر میں نہیں بتا سکتے، ایک شعر کہنے سے آپ ساری دنیا کا اپنے دل کا راز کھلا کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب ہم اردو کا شعر پڑھتے ہیں
اس میں مجھے اس سے رغبت کیوں ہوئی اردو زبان سے؟ وہ اس لیے کہ بجائے لمبی کہانی، لمبی تحریر لکھنے کے، آپ ایک شعر، میں نے یہی کہا کہ یہ یہاں فاصلوں سے ملا کرو، یہ کتنا برمحل یہ شعر ڈاکٹر بشیر بدر کا آج حاوی ہوتا ہے اس کرونا وائرس کے سلسلے میں، کہ ذرا فاصلوں سے ملا کرو۔ اس نے کب نظم لکھی؟ آج کرونا وائرس ہے۔ تو اردو زبان کی چاشنی اسی میں ہے کہ اس کے ایک شعر کہنے سے آپ تمام زندگی کا باب کھول دیتے ہیں، دنیا کا باب کھل جاتا ہے اور آپ کو ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ آئیے، جو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے جب ان دوستوں سے کہا کہ آؤ ہم تو مل کے بیٹھیں، پیار کی باتیں کریں، اور یہ اب محبت کے دیے کی روشنی بھی دیکھ لیں، دشمنی تو دیکھ لی ہے، دوستی بھی دیکھ لیں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، کسی شاعر نے دیا ہے ہندوستان پاکستان کے اس آج کے دور کی بات کرتا ہوں تو میں اکثر جب کشمیر جاتا ہوں، دلی جاتا ہوں، جموں جاتا ہوں، وہاں کہتا ہوں آئیے میرے پونچھ میں دیکھیے کتنا پیار ہے، کتنی عظمت ہے۔ اور نوجوان نسل جو ہے، مجھے ان سے ایک ہی ان کو تلقین کہنی ہے، میرا حق ہے، میں بڑا ہوں ان سے عمر میں، وہ یہ کہ آؤ یہ خلوص، یہ جذبہ، یہ نیک نیتی، یہ قائم دائم رکھیں، ایک دوسرے میل ملاپ قائم رکھیں۔ پڑھائی اپنی بات ہے، اردو زبان کی اپنی خوبی جو ہے، اس کو نکھاریں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، کتنا خوبصورت انداز سے بات کی ہے۔ میرے جتنے بھی دوست اردو زبان کے ہیں کہتے ہیں جی آپ کو اردو کی شاعری سے، میں نے کہا اس لیے شاعری سے مجھے لگاؤ ہے کہ اردو کی شاعری کا پیغام ہے، ایک بہت بڑا لیسن ہے جو ہمیں قوم کو دینا ہے اور ہمیں قوم کو لینا ہے، تو میں نے اس سے حاصل کیا۔ میں اردو زبان کو بے پناہ اس کا عاشق ہوں۔ یہ زمین، یہ زبان پھلے، یہ پھولے، یہ آگے بڑھے اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، یہی مجھے نوجوان نسل سے کہنا ہے۔ آئیے اردو زبان کی چاشنی کو سمجھیے، پڑھیے اور دیکھیے۔ شکریہ سر۔ شکریہ ناظرین، آپ نے بڑے خلوص سے تمام گفتگو کو سنا، اور آخر میں ہمارے زاہد مہتاب صاحب لکھ رہے ہیں کہ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا راز ہے۔ بے شک ذاکر بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب، کہ ذرا فاصلوں سے ملا کرو، تو بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہیں۔ اور ذاکر ملک بلیسی صاحب لکھ رہے ہیں کہ کپور صاحب ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ خود میں ایک تحریک اور تاریخ ہے۔ بالکل جن کو آپ سماعت کر رہے تھے، ایک آخری میسج آفتاب میر صاحب کا بھی پڑھ لیں کہ عرفان سر السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو آپ نے اتنا قیمتی وقت نکال دو ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات جو ہے کرائی۔ تو انشاءاللہ آپ ان کے جو خوبصورت تاریخی الفاظ ہیں، ضرور آپ ان کو سن پائے ہیں اس تحریک کے پیج سے۔ یہ سیو رہے گا، آپ بار بار سنتے رہیں اس لہجے کو، اس گفتگو کو۔ یقیناً یہ نادر الفاظ بار بار آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس عمر میں یہ لہجہ اور یہ میں کہوں گا کہ خوبصورت خیالات آپ نے سنے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔